تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، جو میسج دینا چاہتا ہوں بس توجہ سے سنیں۔ ہمارا ایک ہی میسج ہے، دنیا کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں تم 1000 ڈوریاں کاٹنے کی کوشش کرو، تم 1000 رسیاں توڑنے کی کوشش کرو، پھر بھی ہم کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ٹھریا والوں کے اندر یہ جذبہ؟ یقیناً میرے عزیزو، یہ صرف ہاتھ نہیں، دنیا اسی بات سے اب گھبرانے لگ گئی ہے۔ میں نے ہندوستان کے اکثر شہروں کا دورہ کیا اور ہر نوجوان کو میرے نبی پاک کے نام پر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے اس جوش میں نے دیکھنا شروع کیا ہے جو برسوں پہلے سے خوابیدہ اور غفلت کی چادر اوڑے ہوئے قوم کے اندر ہمیں تمنا تھی کہ کوئی اس طرح بیدار ہو جائیں نوجوان، اور الحمدللہ ہندوستان کے کونے کونے سے وہ بیداری نظر آ رہی ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز موت بھی آئی تو فکر نہ ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ امت اب کھڑے ہونے کے لیے تیاری میں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن شیروں کو برسوں سے سلایا گیا تھا، اب وہ شیر دہاڑنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں اور بیداری آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آئے گی۔ یہ تمہاری بیداری ہی کا نتیجہ ہے جو ادھر ادھر سے باتیں جو آ رہی ہیں، کہیں کوئی پاکھنڈی اپنی ویڈیو وائرل کرتا ہے، ایک گوفے میں بیٹھ کر 4 لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے ہندوستان کے بڑے بہادر لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی حیثیت صرف اتنی ہے، 8 سال کا بچہ بھی مندر میں آئے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے۔ مسلمان بچہ اگر 8 سال کا بچہ بھی اندر آ جائے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے، ڈر اور خوف اتنا ہے، اور رات کی نیند اڑی ہوئی ہے، 10 12 باڈی گارڈ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور تمہاری سیکورٹی کے لیے حکومت بھی تیار ہے۔ سب ہونے کے باوجود نیند غائب ہے، سکون غارت ہے، گھر کے اندر محصور، تمہیں چہرہ دکھانے کے لیے، چھپانے کے لیے دروازہ نہیں ملتا۔ لیکن الحمدللہ ہم نے گنبد خضرا کا جو دامن پکڑا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑا ہے، ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہزاروں کے مجمع میں تنہا چلتے ہیں، خوف کبھی نہیں آتا، ڈر کبھی نہیں آتا۔ یہ مجمع، یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے، یہ مکین گنبد خضرا کی وجہ سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ ان ظالموں کو بھوکتے ہوئے زیادہ دن نہیں جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفتاری آئے گی۔ لیکن اے مومنو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا تمہیں دیکھنا چاہتی ہے کہ تم سوئے ہو یا بیدار ہو، تم جاگے ہو یا غفلت میں ہو، بس اس کام کے لیے وہ میرے نبی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں اگر کوئی بستر پر سویا ہوا ہو تو اسے چیک کرنے کے کئی طریقے ہیں، کبھی آواز کر کے چیک کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے، لیکن اگر کرنٹ کا تار لگا کر کے چیک کریں تو کیسی بھی غفلت کا آدمی ہو بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ کرنٹ کا تار اگر کسی کے پاؤں میں چھوا دیں اور پھر آپ چیک کرنے کی بات کریں کہ جتنی بھی غفلت میں ہو وہ بیدار تو ہو ہی جائے گا۔ یہی کیفیت آج ہماری ہے۔ سوئے تو تھے مسلمان، لیکن انہوں نے جگانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ مدینے کا کرنٹ استعمال کیا ہے، نبی پاک کی ذات کو چھیڑا ہے۔ یہ مومنوں کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک جب دنیا میں چھیڑا گیا ہے، مومنین پھر سے متحد ہو چکے ہیں، مومنین پھر سے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن بہت قریب مجھے نظر آ رہا ہے جو ہر جگہ سے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات چلے گی، اور پرچم لہرائے گا تو میرے مصطفیٰ کا لہرائے گا۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ العزیز، یہ ظلم کی تاریکیاں چھٹ جائیں گی، یہ بدلیاں ختم ہو جائیں گی، اور الحمدللہ ہم فخر سے اعلان کریں گے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قربان جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام پر کہ اللہ نے تمہیں اہل سنت و جماعت میں بنایا۔ اور آج جانتے ہیں ہند و پاک ہو یا پوری دنیا میں جب نبی پاک کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، اگر کوئی جماعت میدان میں اترتی ہے تو صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ کیوں؟ زیادہ محبت حضور سے آپ ہی کو ہے،
اور جس کو جتنی محبت ہوتی ہے نبی پاک کی عطا بھی اس کے ساتھ اتنی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبے ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے ہر نوجوان کمر بستہ ہو جائے، ہر بچہ، ہر جوان، ہر عورت یہ طے کریں آج کہ اگر اب ہمیں جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے ساتھ جینا ہے، نبی پاک کی عزت کی سلامتی کے ساتھ جینا ہے، اور اگر ان کی عزت نہیں ہے تو پھر ہماری خاک زندگی ہے، ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ رسول اللہ کی برکت سے ملا ہے۔ آپ کو پتا ہے بعض نوجوان ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی جوانی آئی ہے اور آپ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں، سب کو ایک طرف جمع کر رہے ہیں، یہ عیش کے دن ہیں، تھوڑے عیش کرنے دو۔ میرے عزیزو، یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے، تمہاری اپنی لائف جو کہتے ہیں یہ ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نہیں، تمہاری اپنی لائف کہاں ہے؟ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ ہمیں بھی کسی نے یہ کہا تھا، مولانا آپ آگ میں کودنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو اسلام میں خودکشی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ میں اگر کود جائیں تو یہ خودکشی ہے۔ کیا اسلام خودکشی کی اجازت دیتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نروس ہوا، میرے ایک استاد نے سینہ تھپ تھپا کر کہا، بیٹا ان کو بتا دینا تم آگ میں کودنے کی اگر بات کر رہے ہو تو کسی لیلا کی محبت میں مجنوں کے انداز سے نہیں جا رہے، یہ کوئی مجازی عشق اور محبت کے قصے نہیں ہیں کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہے۔ تم اگر جانے کی بات کر رہے ہو تو انہیں فخر سے کہو جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر مر جانا، جل جانا خودکشی ہوتا تو کبھی سرکار مفتی اعظم یہ نہیں کہتے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ اور ان کے والد گرامی کبھی یہ نہیں کہتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بریلی نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، بریلی نے ہمیں سکھایا ہے زندگی کس کی ہوتی ہے، زندگی تمہاری اپنی نہیں ہوتی۔ مرشد برحق تاج الشریعہ پکارتے تھے زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔